موضوع الدرس التقوى والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، تفسير سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. حديث آخر. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا وليد بن عبد الملك العواني حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ لفظ وسیلہ پر بحث فرما رہے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالی سے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو. جو بندہ بھی میرے لیے دنیا میں مقام وسیلہ کی دعا کرے گا، کنت لہو شہیدن، میں قیامت میں اس کے حق میں گواہی دوں گا یا شفاعت کروں گا قیامت میں دن. ثم قال الطبرانی: لم يروا عن ابن ابی ذئب الا موسى ابن اعین قضا قال. وقد رواه ابن مردويه حدثنا محمد بن علي بن ذحيم قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة محمد بن عمرو بن عطاء وذكر بإسناده نحوه. حديث آخر رواه ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن بردان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فصل الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. اب اس حدیث میں حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جو ہے وہ ایک مقام ہے جنت کے مقاموں میں سے، اس کے اوپر اور کوئی مقام نہیں، یعنی وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے.
فصل اللہ، اللہ سے مانگا کرو میرے لیے وسیلہ، تاکہ اللہ تعالی ساری مخلوق میں سے مجھے وہ مقام عطا فرمائیں۔ حدیث آخر رواه ابن مردويه ايضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك النبي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے تدعى الوسیلہ، جس کا نام وسیلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے سوال کرو، دعا کرو، تو میرے لیے اس مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ من يسكن معك قال علی وفاطمة والحسن والحسین هذا حدیث غریب منکر من هذا الوجہ۔ تو کہا گیا کہ حضور اس مقام میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ اور کون وہاں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ، حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن محدث فرماتے ہیں کہ اس حدیث جو ہے غریب بھی ہے اور منکر بھی ہے، ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ حضور کی بیویاں کہاں رہیں گی؟ وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ تو بہرحال یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو روافض ہیں نا جی، شیعہ جو ہیں، ان کی جو کہ بنیاد ہے اصل میں عبداللہ ابن سبا یہودی سے، اور یہودی جو ہیں ان کو احادیث میں، تورات میں تحریف کرنے کے طریقوں سے وہ بڑے واقف تھے، تو وہی اثر ان میں بھی آیا۔ انہوں نے بھی قرآن کے معنی بھی بدلے ہیں، جیسے ترجمہ مقبول ہے، اور ان کی تفاسیر ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ غضب کیا ہے کہ روایات بدل ڈالی اور جھوٹی روایات، یعنی اس میں بعض راوی تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب امام باقر سے کہا گیا کہ فلاں آدمی اہل بیت کے بارے میں یہ روایت کرتا ہے، ہم نے فرمایا اللہ اس کذاب خداب لعنت کرے، اس سے بڑا جھوٹا راوی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، ایسی جھوٹی روایتیں بناتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک پر یہ یعنی سند کے اعتبار سے اس میں غریب ہے اور منکر ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا حسن الدشتكي قال حدثنا ابو زهير قال حدثنا سعيد بن طريف عن علي بن الحسين الازدي مولى سالم بن صوبان قال سمعت علي بن ابي طالب ينادي على منبر الكوفة يا ايها الناس ان في الجنة لؤلؤتين احداهما بيضاء الاخرى صفراء اما الصفراء فانها الى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت منها 3 أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من أرك واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصلاة فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته وهذا اثر غریب ایضا۔ اس میں ایک روایت ہے جو علی بن الحسین ازدی نے روایت کی ہے، یہ مولا ہے سالم بن صوبان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی ممبر پہ، کوفے کے ممبر پہ تقریر فرما رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، جنت میں 2 موتیوں کے محل ہیں،
ایک تو سفید ہے اور ایک پیلا ہے. اما الصفراء، یہ جو پیلا ہے فإنها إلى بطنان العرش، یعنی عرش کے سائے میں ہے. والمقام المحمود جو ہے من اللؤلؤۃ البیضاء، وہ سفید موتیوں کا بنا ہوا محل ہے جس میں 70,000 کمرے ہیں، اور ہر گھر جو ہے تقریباً 3 میل لمبا ہے. وغرفها وابوابها واسرتها وسکانها، اس کے کمرے، اس کے دروازے، اس کے چوکٹ، اس کے سب ایک قسم کی چیز سے ہیں. اور اسی مقام کا نام جو ہے مقام وسیلہ ہے. اور اس میں کون رہیں گے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ، یعنی حضور اور ان کے اہل بیت. والصفرا، وہ جو پیلے موتیوں والا تھا اس میں بھی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے اہل بیت رہیں گے. وہذا اثر غریب ایضا، یہ بھی قول علی جو ہے آثار علی میں سے یہ بھی، اس میں بھی غرابت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اب ایک مسئلے کو آسانی کے لیے میں عرض کر دوں کہ وسیلہ جو ہے ایک تو اتفاق ہے نا کہ جنت کے ایک درجے کا نام، ایک مقام کا نام وسیلہ ہے جو سب سے اعلیٰ مقام، یہ بالاتفاق، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور اسی کے لیے صحیح حدیثوں میں متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ حضور نے اپنی امت کو سکھلایا کہ جب مؤذن اذان کہے قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. مثلا اسے کہا اللہ اکبر، اللہ، تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب وہ اذان سے فارغ ہو جائے کلمہ شہادت کے بعد تم درود شریف پڑھو. اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں علماء نے درود لکھے ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں، لیکن سب سے افضل درود وہی ہے جو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو حضور پاک نے خود پڑھا ہے، حضور نے سکھلایا. لیکن ایک درود ایک عالم نے بتلایا، ایک درود ایک پیر نے بتلایا، لیکن ایک درود وہ ہے جو خود محمد مصطفیٰ نے بتلایا، اس سے کون افضل ہو سکتا؟ تو لہذا اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، وہی درود ابراہیمی، اور اس کے بعد ہی اس طرح دعا مانگو. وہ دعا بھی سکھلا دی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الفضیلۃ وسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. اور بعض روایات میں تھوڑا کچھ زیادتی بھی آئی ہے، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. تو حضور نے یہ دعا خود سکھلائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگے گا میں بھی اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا. تو یہ تو بالکل صحیح حدیثیں ہیں جن میں کوئی شبہ اور کوئی شک. اور پھر ایک تو حدیث صحیح ہے اور پھر ایک تقویت ملتی ہے. یاد رکھو کہ جس حدیث پہ صحابہ کا عمل ہو پھر تابعین تبع تابعین، یعنی وہ تواتر پہ پہنچ جاتا، سب اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. بعض اوقات ایک حدیث مبارک ہے لیکن اس پہ عمل کسی نے نہیں کیا، ایسے بھی ہوتا ہے. بس ایک دفعہ عمل ہوا پھر عمل نہیں ہوا تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن جس میں سارا یعنی سلفن و خلفن حضور سے لے کر آج تک عمل ہو رہا ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ لفظ وسیلہ سے مراد جنت کا وہ درجہ ہے اور مقام ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے
کہ چونکہ سب سے افضل اکمل اجمل حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے وہ مقام بھی حضرت کو ملے گا. یہ پکی اس میں کوئی. اور اسی طرح اب دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور اپنے محل میں ہوں گے تو ان کے اہل بیت بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور اہل بیت سے مراد ازواج رسول اللہ. حضرت علی اور ان کے گھر والے حضرت علی کے مقام پہ ہوں گے، لیکن حضرت علی کا مقام وہ نہیں ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب دوسرا ہے، اس کو کہتے ہیں توسل، کسی چیز سے وسیلہ پکڑنا. اب اس میں بھی یاد رکھیں کہ بالاتفاق قرآن سے، حدیث سے اور تواتر عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ پکڑ کے دعا مانگو تو اللہ قبول فرمائے. یعنی آپ نے کوئی عمل صالح کیا، آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے میری دعا منظور فرما. آپ نے طواف کیا ہے، آپ نے حج کیا. وہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے کہا جی کہ حضور کا وسیلہ پکڑتے ہیں بعض لوگ اور آپ کے وسیلے سے مدینے پاک میں دعا کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا میرا بھائی اس مسئلے کا بڑا آسان حل ہے، تم اختلاف میں کیوں پڑھتے ہو؟ اور نے کہا جی وہ کیا؟ ہم نے کہا کہ جب تم صلاۃ و سلام پڑھ لو تو یہ صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ کہ برا عمل ہے؟ نہیں یہ عمل صالح. انہوں نے کہا بس اللہ سے اسی عمل کے بدلے میں دعا مانگ لو، یا اللہ میں اس زیارت اس عمل کو وسیلہ پکڑتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا جو ہے وہ اس کا میں کسی کا اختلاف بالکل حق ہے اور جس میں کوئی کروڑواں درجہ بھی شک نہیں، اسی پہ عمل بھی ہے. فن فل دو باتیں، ایک مقام وسیلہ، ایک اعمال صالحہ. یہ یاد رکھنا کیونکہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو بھول نہ جانا، ان کو دماغ میں رکھنا. اور دوسری بات کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب تیسری بات سمجھیں، اگر کوئی آدمی کسی زندہ عالم کے پاس، شیخ کے پاس، محدث یا مجتہد کے پاس جائے اور اس سے کہے دعا مانگے اور یعنی اس کا وسیلہ پکڑ کے دعا کروائے تو یہ بھی جائز. اس میں بھی کوئی اختلاف کسی کہ کہیں آپ جاتے ہیں وہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، آپ جاتے حضرت میں مشکل میں ہوں میرے لیے دعا کریں، تو یہ توسل یعنی زندہ شخص سے اس کی دعا کے ساتھ اس میں کوئی جگہ کوئی اختلاف. اور صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے استسقاء کے لیے اور دعا میں یہ کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل بنبیک، کہ یا اللہ ہم حضور کی زندگی میں تو حضور سے جا کے وسیلہ پکڑتے تھے، حضور کو وسیلہ بناتے تھے. اب حضور پاک تو فوت ہو گئے، نتوسل بام نبیک، ہم حضور کے چاچا کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے دعا قبول فرما لی. تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے، یعنی اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا یا کسی زندہ اللہ والے کا وسیلہ پکڑنا بالکل جائز، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب ایک مسئلہ جو ما بہ الاختلاف ہے وہ یہ کہ بھئی جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں یا انبیاء جو فوت ہو گئے، شہداء جو شہید ہو گئے، یا سرکار دو عالم کی وفات کے بعد
اب ان کی ذات سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اکثر ائمہ اور جمہور کہتے ہیں کہ جائز نہیں، کہتے ہیں اگر جائز ہوتا تو صحابہ پکڑتے، خلفائے راشدین وسیلہ پکڑتے، عمر بتاتے ہیں کہ بھئی جائز نہیں۔ بعض علماء کرام جو ہیں، اچھا اس میں ایک اسی طرح میں نے کہا نا کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، دماغ میں رکھنا۔ ایک تو ہے نا کہ وسیلہ پکڑنا، کہ حضور کا وسیلہ پکڑ، یا کسی اللہ والے کا بھی، حضرت علی حجویری کا، نظام الدین اولیاء کا، معین الدین اجمیری کا، کسی اللہ والے کا وسیلہ پکڑے، اور عقیدہ یہ ہو کہ جن کے وسیلے سے میں دعا کر رہا ہوں ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا درجہ ہے کہ ان کی اللہ تبارک تعالیٰ بات رد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ بات کفر تک پہنچ جاتا، آدمی کافر ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، سنے نہ سنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ مار بھی کھائی، دعائیں کی، کتنے عرصے کے بعد سنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں سفید کر بیٹھے، بعد میں کتنے، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو اغوا کیا گیا تو 6-7 سال عمر تھی، اور جب ملاقات ہوئی تو بوڑھے ہو چکے تھے، بادشاہ بن چکے تھے۔ اتنا عرصہ پیغمبر روتا رہا اور مانگتا رہا، نہیں سنی اللہ نے، ورنہ اللہ چاہتے تو پہلے دن جبریل کو بھیج کے کنویں سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیتے، یعقوب علیہ السلام کو، کیا مشکل کیا تھی۔ اب جناب یہ عقیدہ رکھنا کہ بھائی یہ صاحب جس کا میں وسیلہ پکڑ رہا ہوں، اس کا وسیلے سے جو دعا مانگوں گا وہ اس لیے رد نہیں ہوگی کہ ان کے مقام کو، ان کی بات کو اللہ ٹال ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہماری سرے کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو موڑتے نہیں ہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ان کی بات کو موڑتے نہیں ہیں۔ کفر ہے کہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، کیوں؟ اللہ کافروں کی سنتے ہیں، شیطان کی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے۔ کفر، اللہ سب کی سنتے ہیں، وہ تو کتوں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو خنزیر کی بھی سنتے ہیں، جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ تو باہر اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ جس سے وسیلہ پکڑا جا رہا ہے یہ صاحب تصرف ہے، یہ خود کچھ کر سکتے ہیں، یہ کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وسیلہ تو پکڑا جا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ میرے ہاتھ پہ رحم فرما دے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر احمد کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہو، کیونکہ جتنے جاہل لوگ ہیں نا ان کو جب تھوڑی سی رعایت دے دو نا یہ شرک پہ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بالکل بس سیدھی بات کرو کہ وسیلہ نہیں پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کہہ دیں آپ کو ٹرین میں رش ہو نا جی، ڈبہ بھرا ہوا ہو، آپ کہ یار تھوڑی سی جگہ دو، تھوڑی سی جگہ دو، میں بھی چڑھ جاؤں، آپ کو کوئی جگہ دے دے کھڑے ہونے کی تو پھر بیٹھ آپ جائیں گے۔ تو اس لیے ان میں بھی بڑا مصیبت ہے کہ ان کو قومی بزرگوں کی یا قبر کی تعظیم کرنی چاہیے، قبر کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، قبر پر ٹیک نہیں لگانی چاہیے، قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں چلنا چاہیے، یہ اللہ والے لوگوں کی قبریں ہیں، تو باقی کام یہ پھر خود کر لیتے ہیں۔ اچھا جب تعظیم کرنی ہے تو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، جب تعظیم کرنی ہے تو چوما چاٹی بھی کر لیتے ہیں، جب تعظیم کرنی ہے تو غلاف بھی ڈال دیتے ہیں، جب تعظیم کرنی ہے تو ذرا قبر کو غسل بھی دے دیتے ہیں، یہ کام بڑھتا جائے گا، شرک تک۔ لیکن اگر وہ ان کو متصرف فی الامور نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے نہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کے یہ پیارے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو مقام شفاعت سے نوازا ہے، میں اس لیے ان کا وسیلہ پکڑ رہا ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے کہ زندہ کا وسیلہ پکڑنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، کہ جب یہ صحیح حدیث میں آیا ہے
کہ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ. جب یہ صحیح حدیث میں آیا ہے ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے، مٹی میں طاقت نہیں کہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے، وہ محفوظ. یہ ساری روایتوں کو دیکھ کر بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ زندہ ہے تو لہٰذا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے، کہ زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو بنا ہی نہیں. اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں. اچھی طرح سمجھیں کیوں قائل ہیں کہ ان کو زندہ سمجھیں، اور زندگی میں وسیلہ پکڑنا منع ہی نہیں. لیکن یاد رکھو کہ راجح قول یہی ہے، راجح بات یہی ہے، اور قرآن اسی کی تائید کرتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. کسی جگہ قرآن نے نہیں کہا کہ کسی کے وسیلے سے مانگو. حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا تو ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سے مانگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طواف میں جو دعا سکھلائی ہے وہ افضل کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور حضور پاک نے عرفات کے دن جو دعا فرمائی ہے فرمایا کہ سب سے افضل دعا کا لفظ وہ ہے جو میں نے بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا، وہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سب کی فریاد سنتا ہوں جب پکارنے والا پکارتا ہے. تو ان ساری باتوں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جب بھی آدمی دعا کرے براہ راست اللہ سے دعا کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ میری خدا نہیں سنتا ہے، یہ کفر ہے. اللہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ فاسق فاجر لوگوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ جانوروں کی بھی سنتے ہیں. اگر وہ حتیٰ کہ اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام گواہ ہیں کہ قحط پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، استسقاء کے لیے نکلے، جب میدان کی طرف پہنچے فرمایا چلو واپس بارش آ جائے. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت ساری مخلوق کو نکالا آپ نے باہر، ارے آپ نے دعا بھی نہیں کی. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ بل کے اندر چیونٹیاں جو ہیں وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں اوپر کھڑی کی ہوئی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر. زمین آگ کی طرح گرم ہو گئی ہے، پانی اترا ہی نہیں. گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہم نے تو گناہ نہیں کیا نا، تو ہمیں آپ کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ اسی طرح آتا ہے کہ جب آدمی بارش ہو اور بجلی کی چمک ہو تو اس وقت یہ آیت پڑھا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اگر یہ آیت پڑھ لو تو اللہ تمہیں بجلی سے بچا لیں گے، تم پہ بجلی نہیں گرے گی. اور اسی طرح گرج میں اور چمک میں اور گرد و بارہ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تقتلنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. حضور نے یہ دعا بھی کی ہے تو براہ راست اللہ سے کی ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے جب بارش آتی تھی نا، بارش کا زور ہوتا شروع ہوتی، حضور گھر سے باہر جاتے اندر آتے، باہر جاتے اندر آتے، چہرہ خوف سے یعنی سرخ ہو جاتا. جب تک گرج چمک ہے بارش برسنی شروع ہو جاتی پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا. تو ہم نے پوچھا حضور بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، یہ تو خوشخبری ہے نا کہ بارش آنے والی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں. پر میں پہلی امت ہوں پر بادلوں کی شکل میں عذاب آیا تھا، انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ بادل ہے.
لیکن اسی بادل میں عذاب چھپا ہوا تھا، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ میری امت پر بھی کسی بادل میں چھپا ہوا عذاب نہ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ جنت میں مقام ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح وسیلہ اعمال صالحہ سے پکڑنا کوئی حرج نہیں، وسیلہ زندہ بندے سے جا کے پکڑنا کوئی حرج نہیں، اور وسیلہ موت کے بعد پکڑنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں اور بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے ساری یعنی روایات جو ہیں ان کے بارے میں وہ ساری حدیثیں ذکر فرما دی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْمَحَارِمِ وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ أَمَرَهُمْ بِقِتَالِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ الْخَارِجِينَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالتَّارِكِينَ لِلدِّينِ الْقَوِيمِ وَرَغَبَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالَّذِي أَعَدَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ الْعَظِيمَةِ الْخَالِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي لَا تَبِيدُ وَلَا تَحُولُ وَلَا تَزُولُ فِي الْغُرَفِ الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ الْآمِنَةِ الْحَسَنَةِ مَنَازِلُهَا الطَّيِّبَةِ مَسَاكِنُهَا الَّتِي مَنْ سَكَنَهَا يَنْعَمْ لَا يَبْعَثُ وَيَحْيَىٰ لَا يَمُوتُ لَا تُبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ۔ مجھے حدیث کے ایک لفظ سے یاد آ گیا، میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، خالد سمرو سینیٹر بھی تھے، ان کو ظالموں نے سکھر میں گولی مار کے شہید کر دیا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ بڑے ماشاءاللہ بہت جری خطیب تھے، اللہ نے آواز بھی بہت بلند دی تھی، اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، پرانے علماء میں تھے۔ لاڑکانہ میں گھر تھا، میں ان کے گھر بھی گیا اور ان کے مدرسے میں بھی اور ان کے جلسے میں بھی، تو وہ بھی جب تشریف لاتے تو مہربانی فرماتے سے ملتے تھے۔ تو خبر ملی کہ ان کو سکھر میں کسی ظالم بدبخت نے گولی مار کے شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے بتلایا تھا نا کہ یہ چیز حرام، یہ حرام، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ چیز، تو جب اللہ نے ان کو حرام سے روک دیا اور اللہ نے ان کو منکرات سے منع کر دیا ہے، تو اب اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے جہاد کرو۔ یہ زمین میں لوگوں کو قتل کر کے فساد نہ کرو، سڑکوں پہ اور بسوں پہ اور مسجدوں میں اور ایسے ایسے علماء کو مار کے جہاد نہ کرو، یہ فساد ہے، جہاد نہیں۔ جہاد یہ ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، طریق مستقیم سے نکلے ہوئے ہیں اور دین قویم کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اللہ نے یہاں یہ رغبت بھی دلائی ہے ان کو کہ جو خالص میرے راستے میں میرے دین کے لیے جہاد کرے گا، میں نے ان کے لیے بہت بڑی قیامت کے دن فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور ایسی سعادت خالدہ ہمیشہ والی مستمرہ التی لا تبید، جو ختم بھی نہیں ہوگی اور کسی دوسری جگہ بھی تحول نہیں کرے گی اور نہ زائل ہوگی، اور ایسے عالی شان محلات میں رہتے ہوں گے
جو محفوظ بھی ہوں گے، خوبصورت بھی ہوں گے، اور جن کی رہائش عظیم الشان بھی ہوگی، اور جو ان میں رہے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کبھی اس کو یہ بؤس یعنی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اس کے لباس جو ہے وہ بھی کبھی وہ سیدھا نہیں ہوگا، اور اس کا شباب جو ہے، جوانی جو ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو ایسے انعامات سے نوازے گا، لیکن کن کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں سے جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے جہاد کرتے ہیں، دشمنان اسلام سے جہاد کرتے ہیں، دشمنان دین قویم سے جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مقامات ہیں کہ ان کے لیے فلاح بھی ہے، بلکہ اگر وہ شہید ہو جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، اور اگر وہ غازی ہیں تو اللہ کے ہاں اتنے بڑے انعامات کے مستحق ہیں، جس کا ذکر قرآن نے کئی مقام پہ کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اچھا، بعض علماء نے اور بھی بات فرمائی ہے، مفسرین نے، انہوں نے کہا تھا نا کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا وسیلہ پکڑو۔ تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی وسیلہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ اعمال سارے آئے تو وسیلہ کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلہ کا معنی یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی کہتے رہو اور اپنے کمروں میں اور ایئر کنڈیشن مساجد میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہیں لیکن جہاد میں کرے نہ۔ اصل وسیلہ تو یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ ثم اخبر تعالی بما اعد لاعدائه الكفار من العذاب والنقال يوم القیامہ۔ اب اس کے بعد اللہ خبر دیتی ہیں کہ اللہ نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے عذاب قیامت کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اے لو ان آدم جاء يوم القيامة، اگر کوئی کافر مشرک قیامت والے دن یعنی علی سبیل المثال، ورنہ قیامت کے دن اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے بعد ڈھیلا نہیں ہوگا نا، یعنی ایک مثال ہے کہ بملء الارض ذهبا، پوری زمین کے برابر سونا اور اتنا اور بھی لے کے آئے، لیفتدی بذلک من عذاب اللہ، تاکہ اللہ کے عذاب کے بدلے میں فدیہ دے کے چھوٹ جائے، الذی قد احاط بہ، وہ عذاب جس نے اس کو پکڑ لیا ہوگا، وَتَيَقَّنَ رُسُولَهُ إِلَيْهِ مَا تُقُبِّلَ ذَلِكَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے، بَلَّا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ وَلَا مَحِيصَ لَهُ وَلَا مَنَاص، بلکہ ہر حال میں اس کو عذاب ہوگا، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، فدیہ قبول ہوگا، نہ یہ ہوگا جیسے دنیا میں آدمی کبھی قتل کرتا ہے تو اولاد آگے آ جاتی ہے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ تو جیل میں مر جائیں گے، میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے، تو بیٹا بدلے میں آ جاتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی ایک آدمی کا کفر جو ہے دوسرے پہ نہیں رکھا جائے گا، اور وہ تو مقام ایسا ہوگا یوم یفر المرء من أخیہ وأمہ وأبیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، علیم مانا مجھے دردناک عذاب، اور یاد رکھو جس عذاب تو عذاب ہوتا ہے، پھر عذاب کو دردناک بھی ذکر کیا جائے تو کتنا دردناک ہوگا اس کا کچھ صبر کر سکتا ہے؟ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کسی طرح جہنم سے نکل جائیں، جھوٹ بول کے نکل جائیں، قسمیں کھا کے نکل جائیں، یا ویسے اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب ہرگز نہیں نکلیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو ایمان پہ مرے گا وہ ہمیشہ جنت میں، اور جو کفر اور شرک پہ مریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
جیسے کہ میں کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ کسی طرح جہنم کے عذاب سے نکلیں پھر اسی میں ڈال دیے جائیں. الآیہ فلا یزالون یریدون الخروج مما هم فیہ من شدته وعلیم مسه فلا سبیل لهم الى ذلك كلما رضاهم الله فصاروا في اعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقام الحديد وردوهم الى اسفلها. اب مفسر فرماتا ہے کہ وہ جو سخت عذاب میں ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم نکل جائیں، اور عذاب کے نیچے سے جب آگ کے شعلے ان کو لے آئیں گے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہ آگ کے شعلے اس کو اٹھاتے ہیں کہ وہ بالکل آخری کنارے پہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں باہر جا پڑوں. جیسے آگ کے دیکھا نہیں بہت آگ بھڑک رہی ہو، کئی شعلے باہر جا پڑتے ہیں، کئی ٹکڑے باہر جا پڑتے ہیں، وہ بھی یہ سوچیں گے. لیکن جب وہ باہر کے قریب آئیں گے تو اللہ کے فرشتے لوہے کے گرد مار مار کے ان کو پھر وہی ڈال دیں گے. اللہ اعلم. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بے نماز ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بعض ائمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز بھی عملاً بغیر عذر کے چھوڑتا ہے وہ کافر. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح ابن حزم ظاہری اور غیر ذالک من العلماء، ان کا تو فتویٰ ہی یہ ہے کہ یہ کافر. حتیٰ کہ وہ تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مر جائے تو لا یصلی علیہ، اس میں جنازہ بھی نہ پڑھو، کافر کا کوئی جنازہ نہیں. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا یدفن فی مقابر المسلمین، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا تارک خاوند ہے یا بیوی ہے، وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گئے نکاح ٹوٹ گیا، ان کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہے، اب باقی زندگی کو یا وہ حرام اور زنا میں گزار رہے ہیں. اتنی سخت یعنی ان کا وقت، اور وہ موقف اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں کہ قیامت میں جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ بدبختو تمہیں کون سی چیز لائی ہے جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی تھے. تو قرآن میں بھی اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور نے فرمایا کہ جو ایک نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ کافر ہو گیا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں حکم دوں اذان ہو، نماز کا اہتمام ہو، اور جو لوگ نماز جماعت میں حاضر نہ ہوں میں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو جن کو حضور جلا دیں گے، جن کے گھر گئے وہ کیسے کوئی زندہ ہو؟ لیکن ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کفر تک لے جائے، لیکن کافر نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی نماز بھی پڑھیں، ان کے لیے بخشش بھی مانگیں، ان کے لیے مغفرت بھی مانگیں، ان کے لیے حج بھی کرا سکتے ہیں، عمرہ بھی کرا سکتے ہیں، اور ایسے صدقات جاریہ بنا دیں کہ مسجد ہے، پانی کا کنواں ہے، نل ہے، کسی جگہ چٹائیاں ہیں، اور مدرسے میں طلباء کے لیے کتابیں ہیں، اہل علم کے لیے، تاکہ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. بہرحال اللہ پاک قادر ہیں، اللہ معاف کر دے. ورنہ میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے بھائی،
حالات ہمارے اتنے بگڑ گئے. آنکھیں بند کر کے ذرا اپنے ملک میں نظر ڈالو نا جی, اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی نمازی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے سے بڑے افسر, بڑے سے بڑا حاکم, بڑے الا قلیل من عبادی الشکور, ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو نمازی ہیں, لیکن اکثر ہی نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں. اور ان کے مشاغل کیا ہیں؟ بس عیش عشرت, عیاشی, شراب نوشی, رقص, سرود, ڈانس. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما دیں, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہے کسی کو ہدایت دے. کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز. خالد محمود سمرہ تو میرے بھائی تھے بھائی, ان کے لیے دعا ہو گئی الحمدللہ. ہمارے دوست تھے, ہمارے بھائی تھے, کئی مقام پہ ہم جلسوں میں بھی اکٹھے ہوتے تھے, اور جب یہاں تشریف لاتے تھے ملاقات میں. اب بتایا میں تو ان کے گھر بھی الحمدللہ گیا ہوں. نوجوان عالم تھے. کہتے جی کہ حضور کی جو حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے باعتبار ثواب کے محرم کے روزے ہیں. کیا یہ صرف 9 اور 10 نہیں, سارے محرم میں رکھو, سارا مہینہ رکھو, کوئی بنا. لیکن افضل سیام جو ہے کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار. یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم 13, 14, 15 کے 3 روزے رکھو, سوموار اور جمعرات کے 2 روزے رکھو, 5 ہو جائیں گے. پھر اسی طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو, تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو بہرحال آپ سارا مہینہ روزے رکھ سکتے ہیں. ہمارے مالک مقام نے اپنی بیوی کو شفا پر خیرات کی تو ہمیں بھی دی, کوئی حرج نہیں. وہ خیرات عام ہوتی ہے, کوئی صدقہ واجبہ نہیں ہوتا ہے, وہ کھا سکتے ہیں. کہتے جی کہ میرے بیٹا مکے میں پیدا ہوا, میرے غریب رشتہ دار پاکستان میں ہیں, اسی سوچ کے تابع میں نے عقیقہ پاکستان میں کیا. کوئی آدمی اس کے عقیقہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی جگہ کی پابندی نہیں. بچہ مدینے میں پیدا ہوا, آپ نے عقیقہ مکہ میں کر دیا, جدہ میں کر دیا, پاکستان میں کر دیا کہ غریب لوگ ہیں چلو اسی بہانے گوشت کھا لیں گے. بالکل جائز ہے, کوئی بات ایسی. زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں, یہ تو مطلق صدقہ ہے. صرف وہ جو حج کی بکری ہے یا جرمانے کی بکری ہے وہ ماں سوائے مکہ کے باہر نہیں بھیجی جا سکتی. اچھا, اسی طرح جو صدقہ فطر ہے رمضان کا, اس پر بھی حکم یہی ہے کہ جہاں روزے رکھو وہاں صدقہ فطر ادا کرو. لیکن اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر دوسرے مسلمان ملک کو ضرورت ہے, جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے کتنے بھائی جو ہیں وہ وزیرستان سے, فاٹس سے کتنا مہاجر بن کے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے تھر کے لوگ ہیں. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سردی کتنی ہوگی, اور اس سردی میں خیموں میں زندگی گزارنا. ایک رات ذرا گزار کے دیکھو تو پتہ لگے کہ کتنا بڑا ان کا جہاد ہے. عورتیں اور باحیا عورتیں, باپرد عورتیں, جنہوں نے کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی, آج وہ خیموں میں. اور ہم مسلمان ہیں, اللہ کے بندے, کچھ نہ کر سکو ایک رضائی تو بھیج سکتے ہو, کچھ نہ کر سکو اپنے گھر کے پرانے بسترے میں تو بھیج سکتے ہو. کیا مشکل. اچھا, تقریباً کوئی 1600-1700 روپے میں بسترا بن جاتا ہے, یعنی گدا, رضائی, چادر اور سرہانہ جو ہے 1500-1600 روپے میں بن جاتا ہے.
تو اب آپ دیکھیں یعنی آپ کا ایک 100 ریال جو ہے وہ کتنے یعنی 2 بسترے بن جائیں گے. تو اگر آپ ہمت کریں تو کتنی مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے. ایک آدمی نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے، اس کے بعد اس نے حج بھی کیا ہے، اب وہ پاکستان چھٹی پہ جا رہا ہے، تو دوبارہ زیارت کے لیے جانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. ویسے جاؤ تو 1,00,000 دفعہ جاؤ، 1000 دفعہ جاؤ، شریعت میں ضروری نہیں ہے کہ گھر جانے سے پہلے مدینہ منورہ جا کے زیارت کرو. طواف الوداع کرو اور توکل علی اللہ. رجل يصلي يعني سنة وهو في حالة السجدة أقيمت الصلاة مثلا أنه نوى 4 ركعات فليسلم على ركعتين ويشترك في الجماعة. إذا صلى ركعتين وهو يتيقن بأنه يصل إن شاء الله في الركعة الأولى كملها ويصلي فيها لمن أن جاء إذا بدأ العمل الإنسان صار واجبا إكماله. لیکن اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة معنى کہ اذا اقیمت الآن انت لا تنوي بالصلاة هذا انت نويت قبلها لأن جاء الفاء للتعقيب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لیکن قال بعض المحدثین رحمهم اللہ علیہم اجمعین کہ بلو انسان يصلي 3 رکعات قال خلاص سلم اشترك في الصلاة وبعد الصلاة يعيدها. نعم أن يطول في السجدة ولا يطيل بين السجدتين. نعم لأن إذا كان صلاة نافلة إذا كان مفروضا وأنت خلف الإمام تابع للإمام. إذا كان صلاة نافلة فليطيل في السجدة زي ما شاء. ایک آدمی مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے اور درس ہو رہا ہے تو کیا وہ تحیت المسجد پڑھے؟ اگر وقت مقرور نہیں ہے تحیت المسجد پڑھے بالکل. لیکن اگر اس نے تحیت المسجد نہیں پڑھی بلکہ درس میں شریک ہو گیا تاکہ کوئی مسئلہ ضائع نہ ہو جائے تو علم سیکھنا تو فرض ہے، وہ تو سنت ہے نا، نفل ہے. لیکن دین سیکھنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، تو ہر مرد مسلمان پہ اور پہ فرض ہے، فریضۃ. تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا سب سے اہم ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد.